دعائے سنمی قریش کتاب وظائف الابرار میں موجود ہے اور خزانوں میں سے ہے، آل محمد کے خزانوں میں سے۔ ترجمے سمیت پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ کئی مومن ابھی تہیہ کر کے جائیں کہ میں روزانہ اسے پڑھنا شروع کر دوں۔ وہ قیمتی ترین سرمایہ ہے، اسے گم نہ ہونے دیں۔ سامعین گرامی، حدیث قصہ، دنیا میں ایک فقرہ مشہور ہے، فلانے بندے یار بڑی بڑی گال کی تھی۔ یہ بات بڑی اور چھوٹی کیسے ہوتی؟ 4 چیزوں سے۔ کہنے والا بڑا ہو، بات بڑی ہوتی۔ کہنے والے کا سٹیٹس بدلتا جائے گا، بات کا سٹیٹس بدلتا جائے گا۔ حکیم بولے تو نسخہ ہے، شاعر بولے تو شعر ہے، خطیب بولے تو خطبہ ہے، مفتی بولے تو فتویٰ ہے، محمد بولے تو فرمان ہے اور اللہ بولے تو قرآن ہے۔ بولنے والا بدلتا جائے گا، بات کا وزن بدلتا جائے گا۔ کہنے والا بڑا ہو، بات بڑی ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ دوسری بات، سننے والا بڑا ہو تب بھی بات بڑی ہو جاتی۔ جی ظفر جی، میں نے فلاں سے کہا، وہ اگلا بندہ بڑا تھا، بات بڑی ہو گئی۔ تیسرا، جگہ بڑی ہو جہاں سے بات کی جا رہی۔ میں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے بات کروں گا، اس کا وزن ہی کچھ اور ہے، لیکن جو یہاں آ کے کروں گا اس کا وزن بہت بڑا ہے۔ جگہ بدلے گی، بات بڑی ہو جائے گی۔ تیسرا طریقہ، چوتھا اور آخری طریقہ، قسم کھا لی جائے، بات بڑی ہو جاتی۔ ان چاروں میں سے ایک چیز بھی کسی بات میں ہو، وہ بڑی بات ہے۔ کہنے والا بڑا ہو، سننے والا بڑا ہو، جگہ بڑی ہو، قسم کھا لی جائے۔ قرآن کی قسم، حدیث قصہ میں چاروں چیزیں موجود ہیں۔ کہنے والا اللہ ہے، سننے والا محمد مصطفیٰ ہے، جگہ عرش برین ہے، اور قسم کھا کے کہتے ہیں فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم۔ اللہ نے 82 جگہ پہ قرآن میں قسمیں کھائی، لیکن پورے قرآن میں نہ عزت کی قسم کھائی نہ جلال۔ حدیث قصہ میں کہتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم۔ انی ما خلقت سماء مبنیہ، میں آسمان کبھی نہ بناتا، ولا ارضا مدحیہ، زمین کبھی نہ بناتا اگر ان 5 کو نہ بناتا۔ بادشاہ محبت کرے تو تاج محل بناتا ہے، اللہ محبت کرے تو کائنات بناتا ہے۔ فکرہ ایک عقیدے کا پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ دشمنان ولایت ہماری صفوں میں گھس کر ہمارے عقیدوں کو دیمک لگانا چاہتے ہیں۔ میں اس پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، ساروں سے مجھے جواب چاہیے، یہ سپیکر یہاں کیوں لگا ہوا ہے؟ اس لیے کہ مجلس ہو رہی، ٹھیک ہے نا؟ مجلس نہ ہوتی تو سپیکر ہوتا۔ میز یہاں کیوں پڑا ہوا ہے؟ مولا تعالی زندگی کرے، مجلس ہو رہی۔ میں ممبر پہ کیوں ہوں؟ مجلس ہو رہی ہے۔ ثاقب جی کیوں بیٹھے ہیں؟ بابا نصرت شاہ جی، خرم شاہ جی کیوں بیٹھے ہیں؟ ٹینٹ کیوں لگے ہوئے؟ جڑے چپ ہو، مجلس کے لیے۔ لائٹیں کیوں چل رہی ہیں؟ مجلس ہو رہی ہے۔ جب مجلس ہو جائے گی، سپیکر بند، آپ اپنے گھر، میں اپنے گھر، لائٹیں بند، سپیکر بند۔ پتہ چلا جب تک مقصد رہتا ہے چیز رہتی ہے۔ جیو حسین کے دوستوں، تم ہمیشہ سلامت رہو۔ جب تک مقصد رہتا ہے چیز رہتی ہے۔ سپیکر کا مقصد مجلس، ممبر کا مقصد مجلس، ذاکر کا مقصد مجلس، نصرت شاہ جی کے بیٹھنے کا مقصد مجلس، ثاقب صاحب سمیت کل مومنین و مومنات کے بیٹھنے کا مقصد ہے مجلس حسین۔ مجلس ہو جائے گی، ہر کوئی چلا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے میں نے سورج بنایا 5 تن کے لیے، چاند بنایا 5 تن کے لیے، زمین بنائی 5 تن کے لیے، دریاؤں میں کشتیاں چلائی 5 تن کے لیے، یہ کائنات بنائی 5 تن کے لیے۔ اور بغیرت ملا اگر علی مر گیا ہے تو سورج نکلتا کیوں ہے؟ چاند چمکتا ہے۔ بسم اللہ۔ جو شیعہ کہلوا کے شیعہ قوم کے بچوں سے کہے کہ علی تو مر گیا، مدد نہ مانگو، جی مدد زندہ سے مانگنی چاہیے۔ یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ علی تو ہے ہی نہیں۔
مولوی کی ڈبل پالیسی سنیں، مدد مانگے تو کہتے ہیں کہ زندہ ہے، مردہ ہے کیوں مدد مانگتے؟ کوئی مردہ سے بھی مدد مانگتا ہے، مت کہا کرو یا علی مدد، ٹھیک ہوگی۔ ماتم کرے تو کہتے ہیں زندہ ہے۔ مدد مانگو تو مردہ ہے، ماتم کرو تو زندہ ہے۔ پہلے تو خود فیصلہ کر کے انہیں زندہ مانتا ہے یا مردہ مانتا ہے۔ ضعیف رسالت اپنا ضعف دور کرنے کے لیے شفا خانہ زہرا میں آئی۔ کیا کہنے؟ حدیث قصہ کا آغاز یہی ہے، انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، جسم میں نہیں، کیا کہنے؟ بدن میں۔ جسم اور ہے، بدن اور ہے۔ جسم شروع ہوتا ہے سر سے اور جاتا ہے پاؤں تک، بدن شروع ہوتا ہے کندھے سے اور جاتا ہے پاؤں تک۔ اگر نبی کہتے میرا جسم ضعیف ہے تو دماغ شامل تھا، سلامت ہو۔ پیغمبر نے فرمایا میرا بدن کمزور ہے۔ اب میں اس مجمع سے پوچھتا ہوں، صاحب عقیدہ مجمع سے، کمزوری اور رسالت کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ حاجی یوسف صاحب کی بلو، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، نبوت کا اور کمزوری کو آپس میں تعلق کیا ہے؟ نبی میں تو ضعف ہو ہی نہیں سکتا، اور حدیث کے ساتھ شروع یہی سے ہوئی کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، اور ایمان عقیدہ کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہوتے ہی نہیں۔ پھر پتہ کرے کہ کمزوری کیا تھی۔ کمزوری یہ تھی کہ اللہ نے اعلان کر دیا تھا مصطفیٰ کی طرف سے، یہ اپنے بیٹے لائے گا، تم اپنے بیٹے لے آنا، اور بیٹے دیے نہیں تھے۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھے، بیٹے دیے نہیں، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور اعلان کر دیا قرآن میں، کہہ دے ان سے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاؤں۔ پیغمبر نے آیت تو پڑھ دی، تو نے فرما دیا، میں نے کہہ دیا بیٹے کا، چل امت کو وہ گھر دکھا جہاں سے بیٹے ملتے ہیں۔ میرے حبیب امت کو وہ گھر دکھا تاکہ امت کو سمجھ لگ جائے کہ علی سے بیٹے مانگنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور اتنا سخی ہے علی، اتنے بڑے کریم نے سوال کیا، علی نے ایسے بیٹے دیے، ساری دنیا علی کے بیٹوں کو کہہ دیا یبن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹوں تم پہ ہمارا سلام۔ پیغمبر کو 3 چیزوں کی ضرورت تھی، ابناء نہ کی، نساء نہ کی، انفس نہ کی، یہ ضعف تھا۔ یہ تینوں چیزیں مانگنے رسالت بطول کے دروازے پر آئی۔ بندے کہتے ہیں ساری چیزیں ہی اہل بیت سے مانگتے ہو، نماز کون سی پڑھتے ہو؟ اہل بیت والی، روزہ کب کھولو گے؟ اہل بیت کے ٹائم پہ، حج کیسے کرو گے؟ جیسے اہل بیت نے کی۔ شیعوں میں یہ بڑی غلطی ہے، یہ بڑے بڑے مولویوں نے لکھا، یہ اگر رلا ملا کام کر لیندے، کچھ ادھر سے لے لیتے، کچھ ادھر سے، کچھ ادھر سے، تو امت میں اتحاد رہتا۔ یہ ہٹا ہی نہیں اہل بیت کے دروازے سے۔ میں نے کہا نبی کو مشورہ دو، ابنانا ادھر سے لے لے، نشانہ اپنے گھر سے لے لے، انفسنا سالوں میں سے پتہ کر لے،
پیغمبر نے ابنا نہ لیے تو زہرا کے گھر سے، نساء نہ لیے تو زہرا کے گھر سے، انفس نہ لیے تو زہرا کے گھر سے۔ جو گھر رسالت کی ضرورت پوری کر سکتا ہو وہ امت کی ہر ضرورت پوری کیوں نہیں کر؟ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی کے دل میں کوئی دعا ہو تو دل میں رکھ کے پھر فکر سنیں۔ ضعیف رسالت صفا خانہ زہرا میں آئی، پیغمبر مریض، زہرا طبیب، سیدہ نے مریض کو چادر اڑھا دی۔ ایک چادر ہے کالی کملی، پوری ذمہ داری سے فکرہ پڑھ رہا ہوں، ابن شارع شعب، کملی والا رسول، کملی والا رسول، کملی والا رسول۔ یہ کملی آئی کہاں سے؟ شیعہ سنی علماء نے لکھا پہلی وحی کے بعد پیغمبر آئے تو سردی لگ رہی تھی، جناب خدیجہ سے کہا مجھے چادر دے دو، کمبل دے دو۔ بی بی نے اپنی یمنی کالی چادر اتاری، مصطفیٰ کو اڑھا دی۔ خدا کی قسم یہاں قرآن پڑھا ہوتا میں سر پہ رکھ کے یہ فکرہ پڑھتا ہوں، اور یہ وہ فکرہ ہے کہ پڑھتے ہوئے خود مجھے سرور آ رہا ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جیسے ہی چادر اڑھائی فوراً عرش سے جبرائیل آیت لے کر آیا۔ نصرت شاہ جی کیا کہنے ماں کے اور کیا کہنے بیٹی کے، ماں چادر اڑھا دے تب بھی آیت آ جاتی ہے، بیٹی چادر اڑھا دے تب بھی آیت آ جاتی ہے۔ آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کسی کمینے کا کبھی محتاج نہ کر۔ بی بی نے چادر اڑھا دی، مریض کو نسخے بھیجنا شروع کر دیے۔ فکرے میں توجہ نہیں فرمائی، مریض کو، ضعیف کو بی بی نے نسخے بھیجنا شروع کر دی۔ پہلے پہلے ابنا آنا چاہیے تھے، حسن آئے، علی کے ماننے والوں کے لیے تربیت گاہ، زہرا کا گھر۔ حدیث قصہ پڑھنا، بیٹے ماں سے کیسے بول رہے تھے، ماں کا بچوں سے گفتگو کا انداز کیا تھا۔ ہمارے زمانے میں دیر سے آؤ تو ماں پوچھتی تھی کتنے گیا میں، اب والی ماؤں کی ضرورت نہیں رہی۔ جب تک ماں پوچھتی رہتی تھی کتنے گیا میں، بچہ بتاتا تھا، اولادیں دہشت گرد نہیں بنتی تھی۔ ماں پوچھتی تھی کتنے گیا، کئی بات نصیب ہو ایسے ہوتے ہیں ماں سے پوچھنا پڑتا کتنے گیا۔ اللہ ایسی ماں سے بچائے جو گھر سے باہر میدانوں میں رہتی ہوں۔ ماما تو بازارت کیا کام میں جو ہے یہ نہیں ہے، میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، اس کا نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ بس سامعین گرامی، خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ وہ آپ کے لگتے ڈسٹرکٹ میں ایک ملعون ہے، اس نے کہا حدیث کی شاہ غلط من گھڑت۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا جی حضور کوئی گلاب کا پھول دے، کہ جی ان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کمینے قرآن پڑھ، اگر یعقوب کو یوسف کی خوشبو آ سکتی ہے تو جو خوشبوؤں کی اصل ہے، تمہارے چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہوا کے سامنے علی کی ولایت کو رکھا، ہوا کے جس حصے نے سب سے پہلے علی کی ولایت کو قبول کیا اللہ نے اسے خوشبو بنا دی۔ خوشبوؤں کا اصل ولایت علی ہے، اس لیے تو مٹی سے خوشبو آتی ہے۔
مٹی سے پھول نکلے اس میں خوشبو ہوتی، کیونکہ یہ تراب ہے اور ولایت ابو تراب کی قائل ہے۔ اس وقت جتنا مرضی کوئی چپ کر جائے، چاہے غصہ کرے، چاہے گالیاں دے مجھے، چاہے دل میں جو مرضی کہے، قیامت والے دن علی ولی اللہ پڑھنے والوں سے خوشبو آئے گی، علی کی ولایت کے منکروں سے اتنی بدبو آئے گی کہ انہیں آگ میں پھینکنا پڑے۔ بس سامعین گرامی، پہلے حسن گئے، پھر حسین نے باہر کھڑے ہو کے پوچھا نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ میری قوم کے بچے کو معلوم ہے کہ حسین نے پوچھا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ کیا کہنے حسین تیرے مزاج سے تو میں واقف ہوں۔ اللہ کی مسجد میں خدا کی نماز میں بغیر پوچھے پوچھتے نبی پہ چڑھ جاتے ہو۔ کسی کتاب میں ثابت نہیں کوئی کہے کہ حسین جب مسجد میں آئے تھے نانا سے پوچھا ہو کہ نانا اللہ کی نماز ہے میں تیری پوسٹ پہ بیٹھ جاؤں۔ جو محمد مصطفیٰ کی پوسٹ پہ اللہ کی نماز میں بغیر اجازت کے بیٹھ جاتا ہے، وہ چادر زہرا کے باہر کھڑے ہو کے پوچھ رہا تھا نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ پتہ چلا نبی کی مسجد اور ہے، بطول کی چادر اور۔ بسم اللہ۔ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ اندر چلے گئے۔ پھر علی آئے، فکرات کرنا چاہتا ہوں نصرت شاہ جی آپ کی دادی کی عزت مآب شان کے متعلق۔ جتنے بزرگ بیٹھے سارے جانتے ہیں امام ہوتا ہے راستہ دکھانے والا، سبحان اللہ، جو راستہ دکھائے وہ امام۔ 3 اماموں نے زہرا سے پوچھا کہ خوشبو آ رہی، تینوں کو فاطمہ نے بتایا چادر کے نیچے ہیں۔ پتہ چلا جو کائنات کو راستہ دکھائے وہ امام ہوتے ہیں، اور جو امامت کو رسالت کا پتہ بتائے زہرا ہوتی۔ جو امامت کو پتہ بتائے رسالت کو، کون یہ ہو جائے کہ ذرا بات اونچی کرو جو۔ آخر میں سید کونین آئی، شہزادی کونین نے قدم رکھا۔ تھوڑی دیر پہلے کہ ضعیف کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ بے شک بولنا نہیں لیکن فکرہ یاد رکھنا، اتنی جلدی صحت دیتی ہے زہرا، اتنی جلدی شفا دیتی ہے زہرا۔ ادھر کٹھے ہوئے ملائکہ میں شور مچا، جبرائیل پوچھنے والوں میں کھڑا ہو گیا یا رب ومن تحت الکساء، مالک چادر کے نیچے کون ہے؟ چکی چلانے والا پوچھ رہا ہے، جھاڑو لگانے والا پوچھ رہا ہے، برتن دھونے والا پوچھ رہا ہے، جاگیروں سے آیا ہوا کمی پوچھ رہا ہے چادر کے نیچے کون ہے؟ 21 جواب ہے اس ایک فکرے کے جو اس حقیر کو یاد ہے۔ وہ سارے بزرگ علماء کے پہلے علامہ حضرت سنجیدی کا فکرہ پڑھتے، وہ فرماتے تھے کہ شدید اندھیرے میں کسی بندے کی آنکھوں میں یکدم لائٹ پڑے تو ہر بندہ ضرور ہی پوچھتا ہے کون ہے؟ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، جناب زہرا تم سے راضی ہو، لازمی پوچھتے کون ہے؟ زہرا نے قدم رکھا، زید صاحب فرماتے تھے نور کی لائٹ عرش سے ٹکرائی، جبریل پار آنکھوں میں ڈال کے کہتے چادر کے نیچے کون ہے؟ حماد اہل بیت شہید محسن نقوی کا فکرہ پڑھتا، جس کا فکرہ پڑھا ہو اس کا ثواب انہی کی روحوں کو پہنچے۔ محسن صاحب کے بلا فرماتے تھے یہ 5 جب بھی اکٹھے ہوئے ہیں فرشتوں سے کب پہچانے گئے؟ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں چلتا محمد کون ہے، علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ سید علی نقی نکن کا فکرہ پڑھتا، سید العلماء نکن صاحب کی بلا
نقد صاحب نے بڑا عظیم فکر، وہ فرماتے ہیں عرش میں ہوتی ہے ہر وقت